پاکستان کے حالیہ بدترین معاشی بحران میں مختلف ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فوری طور پر IMF کے فنڈز کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح جنوری کے مہینے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 28% رہی۔ اس بلند شرح کے باوجود ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار حالات کی درست عکاسی نہیں کر رہے۔ ثاقب بزاوی ماہر معیشت ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، ایک طرف پاکستان کو اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور دوسری طرف IMF کی شرائط سے ممکنہ طور پر عوام پر مزید بوجھ بڑھنے والا ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ شرائط پوری بھی ہوں اور نچلے اور درمیانے طبقے پہ اثر کم سے کم پڑے؟ اسد، یہ جو کنڈیشنز IMF نے لگائی ہوئی ہیں، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو حکومت پاکستان ایکسیپٹ کر چکی ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ غریب لوگوں پہ معاشی پریشر ہے، اس کی وجہ IMF نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ اب تک ایسی رہی ہیں کہ دولت جو ہے وہ 1% آف پاکستانیوں کے پاس جاتی رہی ہے، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ IMF پیسے دے دے یا سعودی عربیہ پیسے دے دے۔ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پاکستانی حکومتیں اپنے معیشت کو ریفارم کریں تاکہ اس سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو اگر ہم ریجن میں دیکھیں، کیونکہ پاکستان جس خطے میں ہے، جنوبی ایشیا میں، پورے خطے میں باقی ممالک میں اگر ہم کرنسی کی ڈیویلویشن دیکھیں، سبھی ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوئی کرنسیز، لیکن ان کی شرح 30% سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر ہم بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یا باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی روپیہ تقریباً 250% کم ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ پاکستان پر اس کا اثر اتنا سنگین کیوں پڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے، ان کے اکنامک کرائسس میں نہیں ہے وہ۔ پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، اور پاکستان نے بہت عرصے تک آرٹیفیشلی اپنے ایکسچینج ریٹ کو بڑھائے رکھا تھا۔ اب جب وہ مارکیٹ فورسز کے پریشر سے ریلیز ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سپائک آئے گی جب تک کہ مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس نہیں کریٹ ہو جاتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 5 سال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پرپیچول کرائسس میں ہے، فائنینشیل کرائسس میں ہے؟ دیٹس واٹ یو آر ریفرنگ؟ ہاں، یہ پاکستان جہاں تک فورن ایکسچینج کی مینیپولیشن ہے، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ یہ اس کو ڈپریشیٹ نہیں ہونے دیتے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو تو وہ حکومت کی ناکامی کی علامت شمار ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کو بہت عرصے تک سپریس رکھا، اور جب امبیلنسز اتنے ایکیوٹ ہو گئے کہ ان کو وہ کیپ ہٹانی پڑی تو وہ ریکوپ ٹو اٹس ویلیو یہ بڑھا ہے۔ دوسرے یہ ایک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ کی، اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کی میکرو اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ جنرلی نارملی چل رہی ہیں، اور وہ جو ایکسچینج ریٹ ان کے ڈپریشیٹ ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو دیر از اے فلائٹ ٹو سیفٹی، اور وہ سیفٹ ایسیٹ عام طور پہ ڈالر ہی شمار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس آہستہ آہستہ بڑھائے گئے ہیں، اور جس ملک میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھیں تو اس ملک کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک طرف ہم واپس اگر IMF کی شرائط پہ جائیں، جس پہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کے اپنے کرنے کی بات تھی، تو IMF کی شرائط میں پاکستانی افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تھی اس دفعہ، اور اس کو بھی مانا گیا ہے اپیرنٹلی، جس کا تعلق شفافیت سے ہے۔ تو کیا یہ کام پاکستان کی حکومت کے کرنے کے نہیں ہے؟ یہ بھی اسی کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان اب تک 23 IMF کے پروگرام جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکا ہے، اور اس میں سے 1 یا 2 جو ہیں وہ پراپرلی کمپلیٹ ہوئے تھے۔ اس وقت جو پاکستان کا ڈیلیما ہے وہ ایک ہے اکنامک پالیسی ٹیم کی کمپیٹنس، اکنامک پالیسی ٹیم کی کریڈیبلٹی، اور کہ وہ ایک کرائسس کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشنز نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، جو غالباً پاکستانی اتھارٹیز نے فلی انڈرسٹینڈ نہیں کی، کہ اوور ٹائم پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک لیوریج تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب بیسیکلی پاکستان کو اپنی معیشت ریفارم کرنی پڑے گی۔ یہ صرف IMF ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ٹریڈیشنل جو دوست ممالک ہیں، چائنا، UAE، سعودی عربیہ، وہ بھی پاکستان کی شارٹ ٹرم مدد کر کے تنگ آ چکے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی، آپ ہمارے ساتھ تھے آج اور بات کر رہے تھے پاکستان اور IMF کے جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا نظر آتا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی معیشت کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس بات پہ سبھی ماہرین متفق ہیں، آپ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔